اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 150 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم ان سے نہ ڈرو اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں۔ تو یہاں پر نعمت کی تکمیل سے مراد کیا ہے؟ اور یہ بڑی خاص آیت ہے کہ اس میں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی نعمت کو مکمل کر دوں۔ آپ یاد کریں کہ جب بنی اسرائیل کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، جب ہم نے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا تھا تو وہاں پر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی تھا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تم پر جو اپنی نعمتیں نازل کی۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب میں نے تم پر اپنی نعمتیں نازل کی۔ کون کون سی نعمتیں نازل کی؟ اب وہ اتنی نعمتوں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ارشاد فرما رہا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دوں، اپنی نعمت پوری کر دوں۔ نعمت کے مکمل ہونے سے مراد کیا؟ آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو جب یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ ساری چیزیں شروع کی، قبلہ کے تبدیل ہونے پر زبان درازی شروع کی، مسلمانوں پر تانا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، اب وہ سوال کر رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ اب یہ اس پہ ذرا غور کیجئے گا، بسا اوقات ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، یعنی یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو حضور نے اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا۔ اچھا، ایک تو ہے صبر کی دعا جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اس پر انسان صبر کی دعا مانگے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سنت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے بغیر صبر کی دعا مانگنا عام طور پہ کہ یا اللہ جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی ہے، مجھے اس پر صبر عطا فرما، تو حضور نے فرمایا تم نے صبر کی نہیں بلکہ تم نے بلا اور مصیبت کا سوال کیا ہے، کہ صبر تو تبھی ہوگا نا جب کہ مصیبت آئے گی، جب کہ پریشانی آئے گی۔ تو گویا کہ تم نے انڈائریکٹلی طور پر یہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو کہ تم نے مطلب حقیقت میں بلا اور مصیبت کا سوال کیا ہے کہ بلا اور مصیبت آئے گی تو صبر ہوگا۔ تو بہتر تو یہ تھا، ہاں جب مصیبت ہے، جب پریشانی ہے، تب اللہ سے صبر کی دعا مانگیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سنت ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن عام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی دعا نہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرما، نہ کہ مجھے صبر عطا فرما۔ صبر اگرچہ بہت عظیم چیز ہے، لیکن صبر ہوتا تب ہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو پریشانی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عام حالات میں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ حضور نے خود یہ دعا تلقین فرمائی۔ اور ایک اور شخص کے پاس سے آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا، وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ میں تجھ سے تیری تمام نعمت کا، پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا اے ابن آدم کیا تم جانتے ہو کہ تمام نعمت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نیکی کی توقع پر دعا کی ہے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، میں نے اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمت سمجھا ہے۔ حضور نے فرمایا تمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا، جہنم سے نجات پا جانا۔ اب یہ گویا کہ اس آیت کی تفسیر میں حضور نے خود ایک چیز ارشاد فرما دی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد انسان دنیا میں بھی مطلب پریشانیوں، مصیبتوں اگر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے، وہ ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر پورا اترے، ان پر صبر کرے، اور جب قیامت کا دن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے،
جہنم سے نجات دے دے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کا نام مکمل نعمت ہے۔ اور اسی طرح حضور ایک اور بار کسی سے آقا کریم علیہ السلام کسی شخص کے پاس سے گزرے، وہ دعا کر رہا تھا، اب اس نے دعا کے الفاظ صرف یہ تھے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس نے صرف اتنا کہا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب اس کے بعد جو مرضی سوال کرو۔ تو ہم بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ جو 3 دعائیں حضور نے سکھائی ہیں، ایک اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام نعمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی جو ہے نا مکمل نعمت کی دعا مانگیں کہ مکمل نعمت کے اندر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی، وہ دونوں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو راضی کرتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، غالباً اقبال کا ہی شعر ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو رب پوچھتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے رب راضی ہو جاتا ہے پھر بندے بھی رب کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ کو راضی کرنا اس مادی دنیا میں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ کے ساتھ راضی ہونا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، انسان توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ راضی رہنا یہ بہت مشکل ہے، اور حقیقی ولایت وہ یہی ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے مکمل نعمت کا لفظ عطا فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي فرمایا کہ میری نعمت مکمل ہو جائے۔ کہ جب رب راضی ہو جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دے گا، دوزخ سے بچا لے گا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت شامل حال کر دے گا، تو اس کا مفہوم مخالف یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ سے راضی ہونے کا مراد کیا ہے؟ کہ ہم عام طور پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سب نیک اعمال کرتے ہیں، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی چوری ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کچھ بھی، تو ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم فوراً جو شریعت کے احکامات تھے ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے تو تب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ راضی نہیں ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوگا، ہم بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ راضی ہوتے تو کیا ہم نماز چھوڑتے؟ کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو رہا ہے، کوئی اور اس طرح کا پروگرام ہے، کہیں مہمان گئے ہوئے ہیں، اور بلکہ کہیں مہمان گئے ہوئے پھر تو ویسے نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اب ان سے جائے نماز مانگیں۔ اور حضور کی ایک دعا بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ دعا ارشاد فرمائی، اور حضور خود بھی وہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضور کے کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ہمیں مطلب ایک تلقین تھی، ہماری تربیت تھی کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ، تیرے دین اسلام کے ساتھ، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راضی ہوتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ راضی ہونے کا مطلب یہ کہ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کرے۔ اور تیسری دعا جو حضور نے اشارہ کیا کہ کسی بندے نے صرف اتنا کہا یا ذا الجلال والاکرام، تو حضور نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مرضی سوال کرو۔ تو یہ ایک
بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک قبولیت کا وظیفہ حضور نے خود عطا فرما دیا کہ جب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ان الفاظ کے ساتھ کریں، یا ذل جلال والاکرام۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ اس کی پہلے بھی کافی تفصیل گزری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، کہ ہم نے تم میں سے تمہاری طرف ہی ایک عظیم رسول بھیجا، یتلو علیکم، جو تم پر تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کو، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ ان تمام چیزوں کا علم عطا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ پہلے بھی اس آیت سے متشابہ والی آیت پہلے گزری ہے، اس میں ہم نے وہ دیکھا تھا کہ علم سے مراد کیا ہے، حکمت سے مراد کیا ہے، اور تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرنے سے مراد کیا ہے۔ اس کے اندر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں گا، تمہیں آخرت میں جنت عطا کر دوں گا، اسی طرح میں نے دنیا میں تم میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ نے تم پر احسان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ تو حضور اللہ کی ذات کی بہت بڑی اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں جو ان کا امتی بنایا، ہمیں اسلام عطا کیا، تو یہ کوئی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے۔ اب ہم اس نعمت کا خیال نہ رکھیں، اب ہم اس نعمت کی حفاظت نہ کریں، اور ہمیں جہاں موقع ملے ہم اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف کام شروع کر دیں، تو پھر ہمیں اپنا خود احتساب کرنا چاہیے۔ دوسرا قول یہ کہ جس طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا قبول کر کے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی ہے، اب یہاں پر اپنا ایک عظیم رسول بھیج دے، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اپنے ایک عظیم رسول کو بھیج دیا۔ اب یہ پھر ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک سبق ہے، وہ ایک نشان جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا چاہیے، تو دعا کیا کہ یا اللہ اس شہر میں اپنا ایک عظیم رسول بھیج دے، تو وہ رسول کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ پھر جب اللہ نے وہ رسول بھیج دیا، ہمیں اس رسول کا امتی بنا دیا، تو اب ہمیں اس کی طرف جو ہے نا وہ ایک نشاندہی کی جا رہی ہے کہ تمہارے رسول کوئی جیسے باقی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، یہ تمہارے رسول ان سب میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہے، تو اپنے رسول کی قدر کرو۔ بنی اسرائیل والی حرکتیں نہیں کرنی ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کا وقت آیا، کوئی بھی اس طرح کا موقع آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے۔ جہاں پر تھوڑا سا موقع ملا ہزارہا اللہ نے نعمتیں عطا کر دی، من و سلوہ اتار دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ نعمتیں عطا کی، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو پیچھے سے انہوں نے ساری الٹی حرکتیں شروع کر دی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے یہاں پر کہ تم نے بنی اسرائیل والی حرکتیں نہیں کرنی۔ اگر آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں نا، اور ہم ابھی تک جو آیات پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کی، آپ ان آیات میں سے بنی اسرائیل کا لفظ نکالتے جائیں، بنی اسرائیل کا لفظ نکال کے باقی آیت کا ترجمہ پڑھتے جائیں، تو یہ ایسے لگے گا جیسے آج کل کی امت مسلمہ کے حالات پڑھ رہے ہوں۔ نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، روزے ہم چھوڑ رہے ہیں، حج کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جب ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں گے تب اللہ کا یہ حکم مانیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، حرام ہم کھا رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں۔ اسلام کا قلعہ ہے ہم، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ حج کرنے والی قوم یا دوسرے نمبر پہ حج کرنے والی قوم ہم ہیں، سب سے زیادہ تبلیغی پروگرام، جلسے، جلوس، محافل وہ ہمارے ہاں ہوتی ہے،
لیکن کرپشن میں اور جھوٹ بولنے میں ہمارا مقام، ہمارا کوئی دنیا میں جواب کوئی نہیں ہے. ہمارا دھوکہ دینے میں ہماری مثل دنیا میں کوئی نہیں ملتا. وہ ایک دودھ دینے والے سے لے کے اوپر تک جس کا جہاں پہ دا چلتا ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے. تو حرکتیں تو ہماری وہی بنی اسرائیل والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وہ حرکتیں نہیں شروع کر دینی تم لوگوں نے. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز کا اشارہ ہے جس کا بھی پہلے ذکر گزرا بھی ہے، جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو امت وسط، افضل ترین امت، بہترین امت قرار دیا ہے. تم نے اپنا بہترین رسول بھیجا ہے تو تمہارا کردار بھی بہترین ہونا چاہیے. ہم امت بہترین ہو، ہمیں اس پر فخر ہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے. حرکتیں ہماری بنی اسرائیل سے بھی گئی گزری ہوں تو پھر نتیجہ تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت جو ہے ہم نے اس کی کوئی پاسداری نہیں کی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کی. اب ان آیات میں ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، کہیں نبی اور کہیں رسول کا. تو نبی اور رسول میں مختصر صاحب عرض کروں گا، اس میں فرق ہے. نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تبلیغ کے لیے یا جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے اس وحی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہوتا ہے. رسول کی بھی یہی تعریف ہے، لیکن رسول کا درجہ تھوڑا سا بلند ہے. وہ یہ کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے، نئی کتاب لے کر آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. گویا کہ اب یوں سمجھ لیں کہ نبی رسول سے کم درجہ ہے، رسول نبی سے اعلیٰ درجہ ہے. رسول شریعت بھی نہیں لے کر آتا ہے، اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، اس پر ناسخ و منسوخ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام رسول ہیں. تو یہ رسول ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کیا، نئی شریعتیں عطا کی، نئے احکامات عطا کیے، ان پر وحی بھی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد جو نبی آتا ہے وہ نبی نئے احکام نہیں لے کر آتا، چند ایک حکم نئے آتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ترمیم کی جاتی ہے، وحی اس پر نازل ہوتی ہے، وہ معصوم ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اپنے سے پچھلے رسول ہوتے ہیں وہ انہی کی شریعت کو آگے لے کر چلتے ہیں. وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے، پچھلی شریعت کو منسوخ نہیں کرتے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول بنا کر بھیجا. وما محمد الا رسول، حضور رسول ہیں، نبی سے اعلیٰ درجہ ہے، نئی شریعت لے کر آئے، پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. لیکن جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو فرمایا حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسولین نہیں ہیں. وہ اگرچہ ہیں کیونکہ وہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہو گیا نا. جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو پھر رسول کہاں سے آئے گا؟ اگر فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور خاتم الرسولین ہے تو پھر وہاں پر ایک شبہ تھا کہ ممکن ہے حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہو. لیکن اللہ نے فرمایا حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد نبی ہی کوئی نہیں آ سکتا، رسول تو بہت دور کی بات ہے، رسول کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو اب حضور کے بعد جس کے پاس کوئی نیا فرشتہ آیا ہو، کوئی نئی کتاب آئی ہو، اس نے اپنی نئی کتاب گھڑی ہو، جو کچھ بھی ہو 100% وہ جھوٹ ہی ہوگا. سچا ہونے کی جو ہے نا وہ اس کا کوئی ذرہ برابر بھی تصور نہیں ہے. اب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ جو ہے نا وہ نبی کی نسبت زیادہ قرب رکھتے ہیں، کیونکہ مقام اور درجہ زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منزلت زیادہ ہے. اب نبی کی کچھ شرائط کا پڑھتے ہیں کہ نبی امت کا اس چیز پر اجماع ہے اور جمہور علماء کا قول ہے، اور قرآن اور حدیث سے جو ہمیں نشانیاں ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ نبی مردوں میں سے آئے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بھیجا، امت کے چند ایک لوگوں نے، اس میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 10% یا 20%، چند ایک نے، انہوں نے اختلاف کیا اور وہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبیہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ چند ایک ہیں، وہ پھر ہم اور کسی وقت ڈسکس کر لیں گے کہ ان کے ہاں کون کون عورتوں میں سے نبی ہے، لیکن وہ جمہور امت کا قول نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یا حدیث سے ہمیں جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں انبیاء تمام مردوں میں سے ہی بھیجے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو نبی ہوتا ہے وہ عقل اور خلقت کے اعتبار سے کامل ترین ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کانا بھینگا نہیں ہوتا نبی اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے وہ مکمل ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض اس کی ذات میں، جسم میں کوئی عیب یا کوئی بیماری ظاہر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے ظاہر ضرور کرتا ہے، لیکن اس کو دور فرما دیتا ہے، اس کے جسم میں کوئی عیب سلامت نہیں رہتا۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ نبی ایک سپر پاور شخصیت ہوتی ہے، لیکن ان پر پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تبھی تو ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر نبی کے آباء و اجداد میں، والدین میں کوئی ایسا وصف نہیں ہوتا جس کی وجہ سے نبی کی ذات پر کوئی انگلی اٹھے، اور یہ تمام انبیاء کے لیے خاص ہے، صرف آقا کریم علیہ السلام کے لیے نہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کے نسب کو ہمیشہ اتنا پاک رکھا ہے کہ کسی نبی کی ذات پر، کسی نبی کے آباء و اجداد پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ پھر نبی کی ایک بہت پیاری صفت ہوتی ہے کہ نبی کا دل سخت نہیں ہوتا، وہ انتہائی نرم دل ہوتا ہے۔ آپ حضور کی ذات کو دیکھ لیں، دیگر انبیاء کو دیکھ لیں، ان کی سیرتیں پڑھ لیں، حضور کی سیرت پڑھ لیں، تو ان سے زیادہ نرم دل، رحم دل، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا دنیا میں کوئی اور نہیں ملتا۔ کیسے کیسے دشمنوں کو حضور نے معاف کر دیا، انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو آج کل جس کے ساتھ چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے، شادی کا کارڈ بھیجیں اور اگلا شادی پر نہ آئے تو دشمنی پڑ جاتی ہے۔ ناراضگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناراضگی ایک فطرتی امر ہے، ناراضگی ایک فطرتی امر ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، میں دشمنی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو پھر وہ دشمنیاں کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہیں۔ گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر کوئی بندہ آدھا گھنٹہ پہلے اپنے کھیت کو پانی لگا دے تو قتل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہیں مسلمان۔ تو ہمیں ذرا اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ نبی کی صفت تو یہ ہے کہ اس کا دل سخت نہیں ہوتا، وہ تمام لوگوں کے لیے نرم دل ہوتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نبی سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے حضور سے زیادہ غصہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اب اگر کسی شخص کو دین کے معاملے میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں، اللہ کے احکامات کے معاملے میں اگر غصہ نہیں آتا نا، تو پھر اسے اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کوئی جو ہے نا اس کی صفت نہیں ہے، یہ ایک بری صفت ہے، غلط چیز ہے، شریعت اور دین کے خلاف ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ دین کے معاملے پر ہی غصہ نہ آئے۔ دین کے معاملے میں تو غصہ کرنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے۔ حضور نے تو 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ تادیبی مار ہے، لیکن مارنے کا لفظ تو ہے نا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دین کے احکامات میں سختی فرمائی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ جلال
جلال والا ہو جایا کرتا تھا، حضور انتہائی غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ تو دین کے معاملات میں غصہ کرنا، سختی کرنا، حتیٰ کہ بسا اوقات سخت الفاظ بولنا سنت بھی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اور دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص سختی نہیں کرتا نا، یا لوگ کہہ دیتے ہیں یار اتنا دیندار شخص ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اور پھر بھی اتنے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، تو بھئی حضور کی سنت ہے دین کے معاملے میں سخت الفاظ استعمال کرنا۔ لیکن دین کے علاوہ باقی معاملہ میں، اپنی ذات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، وہاں پر نرمی اختیار کی جائے گی، وہ انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ سختی اختیار کریں۔ حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اسے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے منع کرو، زبان سے نہیں منع کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کی مضبوطی اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ انسان ہاتھ سے روکے برائی کو، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اختیارات نہیں ہیں، تو پھر کم از کم زبان سے تو روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا۔ اس کو اگر آپ فقہ کی، اور آگے ذکر بھی آئے گا کہیں تفاسیر میں اور حدیث میں، علماء نے یہ لفظ لکھا ہے کہ جہاد باللسان ایک خاص سبجیکٹ ہے، جیسے جہاد بالقلم ہوتا ہے، جہاد بالسیف ہوتا ہے، ایسے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ دل میں برا جانتا ہے تو یہ پھر ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ہم میں سے اکثریت آج کل اسی لیول پر ہے کہ ہم دنیا کے ہر معاملے پر تو بول سکتے ہیں، دین کے معاملے پر جہاں دین کی غیرت کا سوال ہو، جہاں دین کے نفاذ کا سوال ہو، جہاں سامنے والا غلط کام کر رہا ہو، ہم وہاں پر بولتے ہوئے آر کھاتے ہیں۔ کسی جگہ مہمان چلے جائیں نا، اور سامنے والے سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، وضو میں کوئی غلطی ہو جائے، شریعت کے کسی احکامات میں کوئی غلطی ہو جائے، تو ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اگرچہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم حکمت عملی کے ساتھ اگر اس کے ساتھ وہ مسئلہ ڈسکس کر لیں گے تو سامنے والا بھی ناراض نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے۔ وجہ یہی کہ ہم ایمان کے انتہائی کمزور ترین درجے پر کھڑے ہیں، ہم اس سے اوپر بلند نہیں ہو رہے، ہمیں اس سے اوپر بڑھنا چاہیے۔ اور بڑھیں گے کیسے؟ وہ ہم نے کل آیت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے میں جلدی کرو، مقابلہ کرو نیکیوں میں، آپس میں نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مقابلہ کیا کرتے تھے نیکیوں میں، آپ آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دینی کتب پڑھنے میں، کوئی اسلامی لیکچر سننے میں، روزے رکھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، جو ہمارے بھائی ہوں وہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے میں، آپس میں دوستوں کے ساتھ مقابلہ کریں، ریاکاری نہ آئے، اس کے اندر دکھاوا نہ آئے، اور مقصد صرف جیتنا نہ ہو، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اور ساتھ مقصد یہ ہو کہ اس مقابلے کی وجہ سے میرے اندر یہ شوق پیدا، عادت بن جائے گی نا ایک، کہ روایات میں آتا ہے اور ویسے بھی نفسیات کہتی ہے انسان جو بندہ 40 دن یا 3 مہینے کوئی بندہ کام کر لیتا ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو آپس میں مقابلہ کریں کہ دیکھتے ہیں ہم دونوں میں سے جھوٹ کون نہیں بولے گا، دیکھتے ہیں ہم دونوں میں سے زیادہ بلند آواز ہے، جو مکروہ آواز ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں گدھے کی آواز کہا ہے، ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بلند آواز سے نہیں بولنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، نیت یہی ہو کہ میں دین پر کاربند ہو جاؤں اور میری عادت بن جائے یہ۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ، بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے لیے انعامات رکھنا یہ سنت ہے، کہ آپ ایک ہفتہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو، با جماعت نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو تو آپ کو یہ انعام دیں گے، کوئی کھلونا ہے یا کوئی بھی بچے کے اندر عادت پیدا ہوگی نماز کی۔ لیکن یہ سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے،
سکول بھیجنے کے لیے، دین کے لیے نہیں کرتے. ہمیں دین کے لیے بھی یہ کام کرنے چاہیے. اب ایک چیز ہے، انبیاء، رسول اور کتاب اور صحیفے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اچھا، کتاب اور صحیفے عام طور پہ تو اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک کتاب بھی ہے، لیکن اس کو مصحف بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مراد یہ کہ کتاب سے مراد بڑی کتابیں، صحیفے بسا اوقات رسولوں پر کتاب کے ساتھ بعض صحیفے بھی آتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی وحیاں جو کتاب میں شامل نہیں ہوتی. اور اسی طرح انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ کتاب نہیں کہلاتی، وہ صحیفہ کہلاتی ہیں. اور بسا اوقات وہ صحیفے مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی نبی پر چیزیں نازل ہوتی ہیں لیکن وہ صحیفے مختلف ہوں گے. آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان پر کئی صحیفے نازل ہوئے. اب وہ سارے اکٹھا کر کے اس کو ایک صحیفہ بنانے کا بھی آپ نے حکم نہیں دیا، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنانے کا بھی حکم نہیں دیا، بلکہ وہ کئی صحیفے تھے ان کے اندر احکامات ہی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منشا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی اس میں حکمتیں ہیں. بہرحال صحیفے اس طرح ہوتے ہیں. اور ایک اس میں یہ سمجھنے کہ کتاب وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص عطا کرتا ہے، جیسے آقا کریم علیہ السلام کو قرآن پاک عطا کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور دوسری وحی جو نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنتیں اور حضور کی احادیث ہیں تو وہ بھی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ صحیفے ہیں اور قرآن جو ہے یہ کتاب ہے. انبیاء اور رسول میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کتنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا 1,24,000. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رسول کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا 313 کا جمع غفیر. میں نے عرض کیا بہت اچھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے نبی کون ہے؟ حضور نے فرمایا آدم. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ مرسل بھی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، یعنی کہ وہ رسول بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، ان کو اپنے سامنے بنایا. پھر آپ نے فرمایا اے بزرگ 4 نبی سریانی ہیں، یعنی سریانی زبان بولنے والے تھے، یا یہ ایک قوم ہے جو بھی ہے. آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، خنوخ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. خنوخ خا نون واو خا، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا. حضرت ادریس علیہ السلام نے، انہوں نے مطلب ایک طرح کی لکھائی شروع کی تھی. بہت سارے انبیاء نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی ایجاد کی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم اور لکھائی ایجاد کی ہے. اور ہمیں آج کل ویسے مغربی سائنسدانوں کا تو پتہ ہوتا ہے کس نے کیا ایجاد کیا، ہمیں اپنے انبیاء کا نہیں پتا کہ ہمارے انبیاء نے کیا کیا ایجاد کیا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا 4 نبی عرب ہیں، 4 نبی عرب میں سے آئے، اور وہ ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اے ابو ذر، میں نے حضرت ابو ذر خود فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ حضور نے فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں. شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے، خنوخ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیے، موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے، اور توریت، انجیل، زبور اور فرقان کو نازل کیا. فرقان قرآن پاک کا ایک اور نام ہے، اس کو نازل کیا. اب یہ روایت تو موجود ہے، محدثین نے اس کو روایت کی ہے، یہ جو میں نے آپ کو پوری ایک حدیث سنائی ہے، لیکن یہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ضعیف روایت کا حکم یہ ہوتا ہے، جب ہم کوئی کہتے ہیں نا یہ روایت ضعیف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ جو آپ کی کتابیں ہیں، الادب المفرد ہے، فاتحہ خلف الامام، دیگر جو کتب ہیں، ان میں آپ نے خود ضعیف روایت لکھی ہے.
قابل قبول ہوتی ہے، لیکن ضعیف روایت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم شریعت کا مسئلہ اخذ نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر قرآن حدیث کے مطابق اس نے تحقیق کی، وہ اس کے خلاف دلیل دے تو ہم اس کو رد نہیں کرتے۔ یعنی کہ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی نہیں، یہ جو اس حدیث میں آپ نے جو کچھ بیان کیا یہ 100% ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل یہ تحقیق بھی موجود ہے، وہ تحقیق قرآن حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے، تو اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ضعیف روایت ہے، اس کے مقابلے میں صحیح یا حسن درجے کی روایت نہ ہو تو ہم اعمال میں، فضائل میں ہم اس روایت پر، ضعیف روایت پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو فرض، واجب یا سنت قرار نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ کام مستحب ہے۔ کوئی بندہ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، کوئی کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو مطلب یہ اس درجے کی روایت ہوتی ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام احمد نے روایت کیا کہ اس میں حضرت ابو ذر نے خود بیان کیا، اس میں آپ نے کہا کہ 315 رسول ہیں، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے یہ روایت، جبکہ اوپر والی روایت میں حضرت ابو ذر نے فرمایا 313 رسول ہیں۔ اب یہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہوتی کیوں ہے؟ اچھا یہ چیز یاد رکھیں، ایک روایت کا جو متن ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ حضور نے فرمایا رسول اتنے ہیں، نبی اتنے ہیں، کتابیں اتنی ہیں، صحیفے اتنے ہیں، وہ تو دیکھیں حضور کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے یا نہیں ہے، بس حضور کی فرمائی ہوئی چیز تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فرمانا ضعیف ہے اور یہ فرمانا صحیح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے یا مشہور ہے، متواتر ہے، جو بھی ہے، تو اس سے مراد حدیث کا ٹیکسٹ نہیں ہوتا، اس سے مراد حدیث کا متن نہیں ہوتا۔ جیسے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہم کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا یہ صحیح ہے، نہیں۔ یا جو بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تو ہم کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ ضعیف ہے، بلکہ اس کی سند کیا ہوتی ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، پھر اس نے صحابی سے سنا، اس نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا، تو یہ جو درمیان میں 7-8 بندوں کی چین آئی ہے، ان کے جو نام آئے ہیں کہ اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے سنا ہے، یہ سند ہوتی ہے، اس کو ہم شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں سند۔ اور جب ہم بحث کرتے ہیں حدیث پر، کسی بھی حدیث پر بحث کر رہے ہوتے ہیں تو متن پر نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کی سند پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ راوی کتنا سچا ہے، اس کا یہ راوی کتنا عادل ہے، اس کی اپنے سے اوپر والے راوی سے کہ یہ فلاں شخص سے جا کر ملا ہے، آیا کہ یہ واقعی ملا ہے کہ نہیں ملا، اس کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک بار وہ کچھ ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، میں آپ کو کہوں کہ میں نے امام کعبہ سے سنا، آپ کا گمان یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، اور ہمارا یقین ہے کہ امام کعبہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن آپ سوال کریں گے کہ بھئی آپ امام کعبہ سے کب ملے ہیں، تو ایک یہ چیز بھی آتی ہے سند کے اندر، بندے دونوں سچے ہیں لیکن ممکن ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اب میری امام کعبہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو لازمی سی بات ہے، نتیجہ نکلے گا کہ یا میں خدا نہ خاصا جھوٹ بول رہا ہوں، امام کعبہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہوں، یا پھر میرے اور امام کعبہ کے درمیان میں ایک راوی ہے کوئی جس نے امام کعبہ سے سن کے مجھے بتایا، وہ راوی، وہ شخص مس ہے، میں نے اس کو سکپ کر دیا ہے۔ اور یہ سکپ کرنا بھی حدیث میں یا حدیث بیان کرنے میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ کیوں کہ اگر وہ سامنے ہوتا کہ میں آپ کو کہتا کہ مجھے ابو بکر نے بیان کیا ہے، تو آپ جانتے بھئی ابو بکر فلاں شخص ہے، ہاں وہ بھی سچا ہے، تو اس کا بات یہ سچی ہوگی۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ فلاں نے بیان کیا اور پھر امام کعبہ نے بیان کیا، اگر میں واضح بیان کر دوں، آپ دیکھیں کہ میں نے زید کا نام لیا، زید تو بڑا جھوٹا شخص ہے، آپ کہیں گے بھئی آپ بھی سچے ہیں، امام کعبہ بھی سچا ہے، لیکن زید جھوٹا شخص ہے، اس کا جھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ بات مشکوک ہو جاتی ہے۔
اس میں شک واقع ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح سے کوئی شک واقع ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح سے نچلے درجے میں آ گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی سند اب نچلے درجے میں ہے، حسن ہو گئی ہے یا ضعیف ہو گئی ہے یا اس سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ حضور کے قول کو ہم صحیح یا ضعیف نہیں کہہ رہے ہوتے، اس کی سند کو کہہ رہے ہوتے ہیں، سند پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس روایت کی سند ضعیف ہو، حدیث صحیح سے نیچے ہو، تو اس کے قبول کرنے میں یا نہ قبول کرنے میں یا اس کے خلاف عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی بھول جاتا ہے، حضور نے تو ایک چیز بیان کر دی تھی، راوی سے غلطی ہو گئی، صحابی سے یا صحابی کے بعد والے سے۔ مثال کے طور پہ پھر اسی مثال کو دیکھ لیں، امام کعبہ نے فار ایگزامپل امام کعبہ نے کہا کہ فلاں آیت یا فلاں دعا 100 بار پڑھنی چاہیے، اس کا اجر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز بیان کی، امام کعبہ سے ابو بکر نے سنا، ابو بکر سے زید نے سنا، زید سے میں نے سنا، میں نے آ کر آپ کو بیان کر دیا، زید سے یا ابو بکر سے یا مجھ سے غلطی لگ گئی، میں نے آ کر آپ کو وہ 200 بار کہہ دیا۔ اب آپ جا کر ابو بکر سے سنیں بعد میں وہ بات، وہ کہے 100 بار، آپ کہیں کہ یار احمد رضا نے کہا تھا 200 بار، یہ کہہ رہا ہے 100 بار، بات امام کعبہ کی ہے، تو یہ تضاد اور ٹکراؤ تو آ رہا ہے نا۔ تو جب حدیث میں راوی کی غلطی سے، بیان کرنے والے کی غلطی سے اس طرح کی چیز آ جائے تو وہ حدیث بھی حدیث صحیح سے نچلے درجے میں آ جاتی ہے۔ پھر ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ اچھی کون سی ہوگی، زیادہ مضبوط روایت کون سی ہے، زیادہ مضبوط لوگ کس کے ہیں، کنہوں نے جو روایت بیان کی ہے اس کے جو بیان کرنے والے ہیں، پوری جو اوپر سند ہے، پوری چین، وہ زیادہ مضبوط لوگوں کی کون سی ہے، پھر ہم اس روایت کو لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ ایک ضمنی چیز درمیان میں آ گئی کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں میں نے حدیث ضعیف کیوں بیان کر دی۔ تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ پھر اگلی روایت میں آپ نے خود بیان کیا کہ 315 رسول ہیں، ایک جگہ پہ 313، ایک جگہ پہ 315 رسول آ گئے، دو روایات آ گئیں۔ اب پھر ایک اور روایت ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، وہ بھی حضرت ابو ذر سے روایت ہے۔ اس میں آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رسول کتنے ہیں، تو حضور نے فرمایا 313 رسول تھے۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے ان احادیث میں حضور نے پہلے فرمایا تھا، جب حضرت ابو ذر نے پوچھا نبی کتنے ہیں تو حضور نے فرمایا 1,24,000۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے جو امام بخاری کے استاد امام ابو یعلا نے روایت کی ہے، یہ صحاح ستہ کے امام بخاری مسلم کے استادوں میں سے ہیں اور ان کے شیوخ میں سے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کتنے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرے بھائی نبی پہلے گزرے ان کی تعداد 8,000 ہے، پھر عیسیٰ بن مریم آ گئے۔ اب دیکھیں ایک روایت میں ہے 1,24,000 نبی، ایک روایت میں ہے 8,000 نبی۔ اسی طرح پھر ایک اور روایت ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 8,000 نبی مبعوث ہوئے، 4,000 بنی اسرائیل میں، 4,000 باقی لوگوں میں، باقی قوموں میں، باقی اقوام میں، یا باقی جگہوں پر، باقی علاقوں میں۔ اب ہمارے پاس جو روایات نکل رہی ہیں، ایک روایت ہے نبی کے 1,24,000 انبیاء ہیں، ایک میں ہے کہ 8,000 انبیاء ہیں، اور ایک میں 313 رسول ہیں، ایک میں یہ ہے کہ 315 رسول ہیں، مختلف تعداد آ رہی ہے نا۔ اب ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ انبیاء 2,84,000 انبیاء ہیں، اور اس کو امام تفتازانی نے روایت کی ہے۔ یہ میں آپ کو جن لوگوں کی روایات کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی میرے جیسے چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بلکہ بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ امام ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور تفسیر ہے اور تقریباً ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، مشہور ہے۔ اب امام ابن کثیر کی جو تحقیق ہے، جو انہوں نے تحقیق کی ساری روایات کو سامنے رکھ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں تمام کتب کو دیکھا، مجھے 2 لاکھ والی روایت مضبوط سند سے کہیں نہیں ملی جو میں نے بھی آپ کو سنائی۔ پھر امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے روایات کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ان ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول 1,000 تو ہیں،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاتم النبیین ہیں، ان کے خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کی مراد یہ نہیں کہ 8,000 والی روایت، اب یہ امام ابن کثیر کی روایت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو جمہور محدثین ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% علماء یا 90% محدثین یا مفسرین، ان کی رائے یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور رسول 313 ہیں، لیکن چونکہ یہ ضعیف روایات سے ثابت ہے، حدیث صحیح ہمارے پاس نہیں ہے، اور مختلف روایات میں الفاظ بھی مختلف آ جاتے ہیں، اگرچہ ہماری تحقیق ہے، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ یہ روایت زیادہ جو ہے نا وہ مقبول ہو سکتی ہے، 1,24,000 رسول اور 1,24,000 انبیاء اور 313 رسولوں والی تحقیق تو ہے، لیکن چونکہ تحقیق ضعیف روایات پر مبنی ہے، تحقیق کے جو ذرائع ہیں وہ زیادہ مضبوط نہیں ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ اس تحقیق پر بھی عمل کریں تو آپ کہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض ہماری تحقیق غلط ہو تو کسی نبی کو غیر نبی ماننا یا غیر نبی کو نبی ماننا لازم نہ آئے۔ مطلب یہ کہ ہم کہہ دیں کہ 1,24,000 فکس انبیاء، بالفرض ایک نبی بھی زیادہ ہوا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی نبوت کا انکار لازم آئے گا، جو کفر ہے، اور بالفرض خدا نہ خواستہ ایک نبی بھی کم ہوا، تعداد کم ہوئی، تو پھر کسی نبی کو نہ ماننا پھر کفر لازم آئے گا۔ دونوں طرف سے مسئلہ ہے نا، تو پھر اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ تحقیق یہ ولی درست ہے، لیکن چونکہ تحقیق کی بنیاد ضعیف روایات ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور کم و بیش 313 رسول اور کم و بیش 100 صحیفے اور کم و بیش 4 کتب، ممکن ہے کوئی اور کتاب بھی نازل ہوئی ہو، ممکن ہے اور صحیفے بھی نازل ہوئے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام پر، جن کا ذکر ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک خلاصہ بھی عرض کر دیا اور اس خلاصے کا سارا بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دیا کہ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے میری نظر میں، اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ روایات ضعیف ہیں، تو اس میں بھی بلا وجہ کا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں بسا اوقات شروع ہو بھی جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، اور بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہم تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ چلیں وہ تو ہمارے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، اور ہم بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی دیکھیں گے کسی بندے کی تو فوراً ناشکری کر دیں گے۔ ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا کہ وہ اس طرح کی تمنا بھی نہیں کرنی، دعا کرنی چاہیے، تمنا نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے سے نچلے بندے کو دیکھنا چاہیے، اوپر والے کو نہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اپنے سے نچلے کو دیکھیں۔ ہم لوگ بہت ناشکری کرتے ہیں، اگر ہم شکر کرنے والے بن جائیں تو شکر کرنے کے تو مواقع ختم نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم نے ایک لقمہ کھایا، پانی پیا، ایک قطرہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو کیا حشر ہوتا ہے انسان کا؟ موت اور زندگی کے درمیان میں انسان آ جاتا ہے، لیکن کیا ہمارا اختیار ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو خوراک والی نالی میں بھیجیں، سانس والی نالی میں نہ بھیجیں؟ کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا اختیار ہے اس چیز میں؟ اختیار نہیں ہے نا، تو اللہ حفاظت کر رہا ہے تو شکر کا موقع تو ہے۔ ہزارہا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نئی نئی بیماریاں آتی ہیں، اور آج کل تو عجیب و غریب بیماریاں آتی ہیں، کہیں پلیٹیں کم ہوتی ہیں، کہیں کچھ کم ہو جاتا ہے، عجیب و غریب بیماریاں، اللہ نے پھر حفاظت کی ہوئی ہے، شکر کا موقع تو ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، شکر کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج چاہے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہونے سے پہلے وہ ہمیں اندھا کر دے،
فالج کا اٹیک ہو جائے، گونگے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ تو شکر کا موقع تو ہے۔ اس نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید دے دوں گا اور اضافہ کروں گا۔ تو قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ذات کے ساتھ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ اللہ نے یہاں بھی حکم دیا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو گے، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے ناشکری کو ولا تکفرون سے تشبیہ دی ہے، یہ نہیں کہا کہ ولا تشکرون۔ ہو سکتا تھا اگر ہوتا واشکروا لی ولا تشکرون، میرا ناشکری نہ کرو، ٹھیک تھا جملہ، نہیں کا صیغہ آ سکتا تھا، لیکن اس نے فرمایا ولا تکفرون، کفر کے لفظ کو ناشکری سے ملایا ہے۔ اب ناشکری کفر نہیں ہے، لیکن آیت سے ہمیں یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ ناشکری اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے جیسے کفر ناپسندیدہ ہے، تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کفر نہیں ہے لیکن بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب پہلے حصے کی طرف آ جاتے ہیں جس کو میں نے اسکپ کیا، فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ کیسے یاد کرے گا ہمیں؟ پہلے ہم نے کیسے یاد کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، پاگل اور مجنون کہنے لگیں، کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو۔ اب اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے انسان نماز پڑھتا رہے، انسان روزے رکھتا رہے، انسان حج کرتا رہے، انسان زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے۔ ذرا غور کیجئے گا اب ان چیزوں پر۔ اللہ کا ذکر کس کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا ذکر ہر اس چیز کا نام ہے جس میں اللہ کی اطاعت شامل ہو۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو وہ آدھی رات تک اللہ کی عبادت میں ہے۔ آپ سو رہے ہیں، خیال ہی نہیں ہے کہ سوتے ہوئے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدھی رات انسان ایسے ہے کہ جیسے اللہ کی عبادت کی۔ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی، مردوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو گویا ایسے ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، سوئے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں ہیں گھروں میں، وقت دیکھ رہی ہیں، کیوں کہ گھر والوں کے لیے افطاری تیار کرنی ہے۔ مردوں کو ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، وہ جہاں پر ذکر آئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے آقا کریم گھر میں کیا 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 کرتے تھے۔ یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ مجھے افسوس اور مجھے بسا اوقات رونا آ جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ گھر میں ہاتھ بٹا رہا ہو تو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ رن مرید ہے۔ حضور کی سنت کی اتنی بڑی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور گھر میں کون سا کام نہیں کرتے تھے؟ تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہماری بہنیں اکثر یہ کام کرتی ہیں تو وہ اب گھڑی دیکھ رہی ہوں گی، ٹائم دیکھ رہی ہوں گی، میں نے یہ کام کرنا ہے، اب بیٹھ کے اپنا کوئی کام کر رہی ہیں، فارغ بیٹھی ہیں، زبان سے وہ اللہ اللہ کا ذکر بھی نہیں آ رہا، لیکن صرف انتظار ہے کہ میں نے گھر والوں کے لیے افطاری تیار کرنی ہے۔ یہ انتظار بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے کہ یار میں نے ظہر پڑھی ہے، اب عصر کا وقت ہونے والا ہے ان قریب، نماز میری قضا نہ ہو جائے۔ وہ اپنا گاہکوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، گھڑی اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے اس پہ، اپنے گاہک آ رہے ہیں، لین دین کر رہا ہے، اپنا باقی کام کر رہا ہے۔ اس کا یہ بیٹھنا بھی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے۔ آپ راستے پر چلتے جا رہے ہیں، حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جس قدر ممکن ہے، جس قدر ممکن ہو۔ بائک چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے تو ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن جس قدر ممکن ہو نظر جھکا کے چل رہے ہیں، بلا وجہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی اور کام اسی طرح سے کر رہے ہیں، ہاں راستے میں چلتے ہوئے آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ چل رہے ہیں، سنت سمجھ کے چل رہے ہیں، تو عبادت ہے۔ آپ نے وضو کیا صرف اس لیے، صرف اس نیت سے کہ میں وضو کر لوں تاکہ میں جب تک بیٹھا رہوں میں باوضو بیٹھا رہوں، اس نیت سے وضو کرنا، جب تک باوضو رہیں گے تب تک عبادت ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنا آسان ہے،
صرف نیت کا ایک تھوڑا سا مائنر سا اگر ہم ٹرن لے لیں نا، اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو چھوٹا سا ٹرن دے دیں، تو وہ ساری کی ساری ہمارا زندگی عبادت بن جائے. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا سارا کچھ عبادت ہو جائے. حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا، واش روم میں جانا، کوئی بندہ حضور کی سنت کے طریقے سے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھے الٹا پاؤں، دعا پہلے باہر پڑے، اندر جائے، نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سے نجات دے، میں جو ہے نا وہ پرسکون ہو جاؤں گا، پرسکون ہو کے اللہ کی عبادت کروں گا، اور سنت طریقے سے بیٹھے، بعد میں استنجا کرے، وضو کرے، باہر آ جائے، اس کا وہ کام بھی عبادت ہے کہ سنت طریقے سے کیا، اس میں بھی اجر ہے اللہ کا. باہر نکلتے ہوئے واش روم سے باہر آتے ہوئے پہلے بایاں سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں پہلے باہر رکھے، سنت سمجھ کے دایاں پاؤں باہر رکھ لے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی نیکی ہے. تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہمیں نیکیاں کتنی مل سکتی ہیں صرف نیت کرتے جائیں، صرف چھوٹا 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 ٹرن لیتے جائیں، تو ہر کام ہی عبادت ہو جائے گا. افطاری کر رہے ہیں، افطاری کے علاوہ رمضان شریف کے علاوہ کھانا کھا رہے ہیں، صرف یہ نیت کر لیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ایک تو بسم اللہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، کھانا کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کھانے کے ذریعے مجھے تقویت دے گا، میں نماز پڑھوں گا، وہ کھانا عبادت بن جائے گا. تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارے لیے اللہ کا ذکر کرنا کتنا آسان ہے، صرف نیت کا ٹرن لینا ہے چھوٹا سا. اب اس پر پھر کئی احادیث ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر رکھو، حضور کی حدیث ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خود فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. مطلب یہ کہ اس پر خاص کرم ہوتا ہے. اب اللہ ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، محبت تو اللہ تبھی کرے گا جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے لوگوں پر اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ آسمان پر فرشتوں کے درمیان پھر اس بندے کا ذکر کرتا ہے. ہم اس وقت تفسیر پڑھ رہے ہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، تو یقیناً میرے آقا کی حدیث معاذ اللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے فرشتوں میں ہمارے بارے میں اعلان کرے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان سے محبت کرو. پھر فرشتے اور روئے زمین کی ایک ایک مخلوق، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، یہ احادیث ہیں، وہ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر چلے جاؤ اور جو جو صاف دل کے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دو. وہ لوگ خود بخود اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو بڑے علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے، کبھی ان سے ملے نہیں ہیں، ٹی وی پر لیکچر سن لیا، ان کی دعا میں شریک ہو گئے، ایک بار کسی کا لیکچر سنا ہو، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی بات دل پہ اثر کرنے لگ جاتی ہے، ہم اس کو سننا پسند کرتے ہیں. وہ کہیں پر آ جائے، کہیں سے ممکن ہو سکتا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ان سے ایک ملاقات ہو جائے، نیک لوگوں کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کر ہمارے دلوں میں اس نیک بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اس کا برعکس کیا ہوتا ہے؟ بس پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. وہ جو پھر نماز اور شہادت والا چیپٹر ہے، تفصیلی ہے، وہ پھر ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں. اور بہرحال اس کے برعکس پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کے دلوں میں بدکار لوگوں کی محبت ہوتی ہے،
गुनाहगारों की मोहब्बत होती है, टीवी फिल्मी अदाकारों की मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत इस चीज की निशानी है कि अल्लाह ने उनका जिक्र छोड़ दिया है, अल्लाह उनका जिक्र नहीं करता, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं कर रहा, अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत नहीं देना चाहता, अल्लाह तबारक व तआला उनको बख्शना नहीं चाहता, मुआफ नहीं करना चाहता, सवाए चीदा चीदा के जो खुद तौबा करना चाहे। तो ये मैंने आपको हदीस पाक सुनाई है। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसका जिक्र कर रहा है और अपने दिल की कैफियत क्या है उसकी। अगर दिल में नेक लोगों के साथ मोहब्बत है, नेकियों के साथ मोहब्बत है, नमाज पढ़ने के साथ मोहब्बत है और नमाज कज़ा नहीं करना चाहता, तो यकीनन इसका मतलब फिर यही है वो जो हुजूर की हदीस है, वो खुशकिस्मत इंसान है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र आसमान के फरिश्तों के दरमियान कर रहा है। लेकिन इस चीज को सोच के तकब्बुर मुतकब्बिर नहीं हो जाना चाहिए। ये अल्लाह की नेमत है और इस पर फिर दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, जैसे हमने अभी आयात पढ़ी है कि या अल्लाह अपनी नेमत को मुकम्मल कर दे, मेरे अंदर इस ज़ौक़ के अंदर इजाफा फरमा दे, ना कि इंसान मुतकब्बिर हो जाए। और अगर दिल नेकियों की तरफ माइल नहीं है, टीवी पर दो तरह के लोग आ रहे हैं, दो चैनल पर, एक तरफ कोई आलिम दीन बैठ के, कोई अल्लाह का बंदा बैठ के, कोई नेक बंदा बैठ के जो वाकई नेक हो। वैसे तो डब्बा पीर भी, डब्बा आलिम भी बहुत सारे हैं, डब्बा पैक भी बहुत सारे हैं जिन्होंने बस जो है ना वो नेक लोगों वाली शक्ल बनाई हुई है या उलमा वाली शक्ल बनाई हुई है, उलमा नहीं है। लेकिन जो हकीकी आलिम हो, एक आलिम हो, जलीलुल कदर आलिम हो, मशहूर शख्सियत हो, एक तरफ वो बयान कर रहा हो, नेक बातें बता रहा हो, दूसरी तरफ पसंदीदा मूवी लगी हो, तो हम किस चीज को देखना पसंद करते हैं, इस एक छोटी सी बात पर अपना मुहासबा कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, अल्लाह के नजदीक, जो उसने फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तो हम अल्लाह के यहाँ हम किस पलड़े में हैं, अच्छे लोगों के पलड़े में हैं या बुरे लोगों के पलड़े में, हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं। हम नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं या सोने को, हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं। कि बुजुर्गों से पूछा गया कि निशानी क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल कर ले, अल्लाह ताला बंदा तौबा करे अल्लाह कबूल कर ले, इसकी निशानी क्या है? उलमा फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, इसकी निशानी ये कि इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है। तो हम अपना मुहासबा कर सकते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, आया कि हम उन लोगों में शामिल हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह आसमान के फरिश्तों में करता है, या हम उन लोगों में शामिल हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला शैतान की सिफ्त में डाल चुका है, शैतान की सफ में डाल चुका है, गुनाहगार और बदकार और धुतकारे हुए लोगों की सफ में डाल चुका है। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर शुक्र और तौबा भी करनी चाहिए। बाकी फिर वो शुहदा वाला चैप्टर हम अगली क्लास में देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।